علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقا دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کے سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلے۔ قافلے نے شام کے سرحدی شہر بصرہ میں شاہراہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں بحیرہ نامی ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ بحیرہ کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس دن وہ باہر آیا اور مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ پھر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ سید العالمین ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ قریش کے کچھ بڑوں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے لگا، جب تم گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں جو تعظیماً جھک نہ رہا ہو۔ ایسا فقط نبی کے لیے ہوتا ہے، میں اسے مہر نبوت کی وجہ سے پہچانتا ہوں جو اس کی کندھوں کے درمیان ہے۔ راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب کو قسم دی کہ اس لڑکے کو شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر رومیوں نے اسے صفات نبوت کی وجہ سے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے۔ آخر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے جب مکہ کے مضافات میں لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جنہیں حروب فجار کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی لڑائی فجار اول بنو کنانہ اور حوازن کے درمیان ہوئی۔ دوسری جنگ قریش اور حوازن کے مابین لڑی گئی۔ تیسری میں حوازن اور بنو نصر بن معاویہ آمنے سامنے آئے۔ چوتھی لڑائی جسے فجار رابع اور فجار براز کہتے ہیں، گزشتہ تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی، جو قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان برپا ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ معرکے کے دن قریش کے تقریباً تمام ہوشیار مرد میدان میں سب بند تھے۔ لڑکوں کو بھی مددگار کے طور پر طلب کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ میدان جنگ میں پہنچ گئے، جو تیر اندازی پر مقرر تھے۔ اس جنگ میں بنو ہاشم کے سردار زبیر بن عبد المطلب تھے۔ قریش کی قیادت بنو امیہ کا سردار حرب بن امیہ کر رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو دشمنوں نے قریش پر پورا دباؤ ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے کمانوں سے تیر چلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دشمن کے چلائے ہوئے تیر لا لا کر پکڑا رہے تھے تاکہ تیروں کی کمی نہ ہونے پائے۔ دن کے ابتدائی حصے میں بنو قیس کا پلہ بھاری تھا، مگر سورج ڈلنے کے بعد قریش نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور بنو قیس شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی جنگ میں شرکت کا پہلا تجربہ تھا۔ اسی سال جنوبی عرب میں ایک انقلاب آیا۔ یمن کا محب وطن عرب حاکم سیف بن ذی یزن 15 سالہ حکومت کے بعد فوت ہو گیا۔ چونکہ یہ حکومت کسریٰ کی عسکری مدد کی طفیل تھی، اس لیے سیف کے مرتے ہی کسریٰ نے یمن کو براہ راست اپنے قبضے میں لے لیا اور وہاں اپنے فارسیون نسل کنروں اور افسروں کا تقرر کر دیا۔ اس طرح جزیرۃ العرب کا جنوب ایک بار پھر بری طرح غیر ملکی استبداد میں جھگڑا گیا۔ سامعین و ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر کی۔ بنو ہاشم تاجر پیشہ تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اجرت کے بدلے لوگوں کی بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ بنو سعد میں بچپن گزارنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کام کا تجربہ تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ تجارت کا تجربہ حاصل کیا اور ان کے ساتھ یمن کا ایک سفر بھی کیا۔ سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس تھی جب مکہ کے کئی شرفاء کی طرف سے مشہور زمانہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا،
جسے معلوم ہوتا تھا کہ جمود اور خوابیدگی کے اس دور میں بھی کچھ لوگوں کی ضمیر زندہ ہے۔ اس معاہدے کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ قریش بلا وجہ کی خون ریزیوں سے اکتا گئے تھے اور ایک عادلانہ معاہدہ کر کے امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس کا فوری سبب یہ ہوا کہ بنو زبید کا ایک تاجر مکہ میں سامان تجارت لے کر آیا۔ یہاں ایک قریشی سردار عاص بن وائل نے اس کا تمام سامان خرید لیا مگر اسے قیمت نہیں دی۔ زبیدی تاجر نے تنگ آ کر مکہ والوں سے فریاد کی تو کہ رئیسوں کو رحم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پہ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان نامی سردار کے مکان پر جمع ہو گئے اور معاہدہ کیا کہ وہ سب ظالم سے مقابلے اور مظلوم کی مدد کے لیے یکجا رہیں گے۔ معاہدہ ذی القعدہ میں ہوا تھا۔ اس میں شریک 3 نمایاں افراد کے نام فضل، فضالہ اور مفضل تھے، لہذا اسے حلف الفضل کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور اس منصفانہ قول و اقرار پر بہت خوش تھے۔ اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا۔ آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی دعوت دے تو میں تیار ہوں۔ سامعین و ناظرین، سرمایہ نہ ہونے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا سرمایہ تجارت میں لگا کر نفع میں شریک ہونے لگے۔ عمر مبارک 25 سال کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کے لحاظ سے غنی کر دینے کا انتظام فرمایا۔ قریش کی ایک مالدار اور شریف بیوہ خدیجہ بنت خویلد قابل اعتماد افراد کو سرمایہ دے کر تجارت میں لگواتی اور حاصل ہونے والے نفع سے انہیں معقول معاوضہ دیتی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت اور دوسری خوبیوں کا علم ہوا تو بڑے اصرار سے آپ کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے شام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور خوش اسلوبی کی وجہ سے اس تجارت میں بے حد نفع ہوا۔ ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی مزید خوبیوں کا علم بھی ہوا۔ وہ آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس سے پہلے وہ بڑے بڑے شریف اور رئیس لوگوں کی طرف سے رشتے کے پیغام مسترد کر چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ مالی وسعت بھی عطا فرما دی تھی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایسا رفیق حیات مل گیا تھا جس پر وہ جتنا بھی فخر کرتے کم تھا۔ انہوں نے اپنی دولت، جائیداد اور تجارت کا سرمایہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی میں ان کی خوشی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ انہی کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان 2 رہائشی کمروں اور ایک مہمان خانے پر مشتمل تھا۔ اس بابرکت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے 28 سال گزارے تھے۔ اب تک آپ کی حبشی باندی برکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میری ماں کے بعد یہی میری امی ہیں۔ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10-11 سال بڑی تھی۔ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر ان کی ڈلتی ہوئی عمر اور سابق خدمات کا احساس کرتے ہوئے انہیں نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک شریف النفس آدمی حارث بن زید سے ان کا نکاح بھی کرا دیا۔ اس طرح وہ بھی اپنے گھر میں بس گئی۔ ان کا ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ برکہ اس کے نام کی نسبت سے ام ایمن کہلائی۔ اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ایک فرد اور بھی تھا۔ یہ بنو کلب کا ایک گمشدہ لڑکا زید بن حارثہ تھا۔ اس بچے کو دشمن قبیلے کے حملہ آوروں نے اغوا کر کے غلام بنایا اور عکاظ کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ اس وقت یہ بچہ صرف 8 سال کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکم بن حزام نے اسے خریدا اور لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیش کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو انہوں نے زید کو آپ کی خدمت میں دے دیا۔ ایک مدت بعد زید کے والد حارثہ کو اطلاع مل گئی کہ ان کا گمشدہ بچہ قریش کی غلامی میں ہے۔ وہ سیدھے مکہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور معذرت سنا کر اپنے بیٹے کی واپسی کی درخواست کی اور ساتھ ہی آزادی کا فدیہ بھی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید کو بلا کر اس سے پوچھ لے
اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ زید کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے معذرت کر دی اور کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کے ساتھ رہنا کیوں کر پسند کر سکتا ہوں؟ والد نے حیران ہو کر کہا، بیٹا آزادی کی جگہ غلام بن کر رہنا پسند ہے؟ بولے، جی ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں دیکھی، ان کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کی یہ محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اسی وقت مسجد الحرام میں جا کر اعلان کیا، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید کے والد یہ منظر دیکھ کر تو مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مگر اب تو اس گھرانے کا حصہ بن گئے کہ لوگ انہیں زید بن محمد ہی کہنے لگے۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔